السلام علیکم۔ شرارت کی سزا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں ایک بھالو رہتا تھا۔ وہ بہت سیدھا سادہ تھا، ہر ایک پر فوراً ہی اعتبار کر لیتا۔ یو ځل خبر دے کہ جنگل کے جو بھالو اسے دلو هغه ډیر سیدھا سادہ ہو اور ہر چا بندے بے فوراً اعتبار اکڑو۔ اسی جنگل میں ایک بہت ہی چالاک لومڑی بھی رہتی تھی۔ هغه جنگل کے یو ډیرا چالاک لومڑی ہم اسے دلا۔ ایک مرتبہ بھالو میاں اور لومڑی کا آمنا سامنا ہو گیا۔ یو ځل بھالو اور لومڑی مخامخ شل۔ بھالو کو دیکھتے ہی لومڑی کو شرارت سوجی۔ سنگے چے بھالو یہ ولیدلو لومڑی شرارت شروع کرو۔ اس نے بھالو سے کہا، اگے بھالو تا ویلا، بھالو میاں کیا کر رہے ہو؟ بھالو تو سکوے۔ بھالو نے کہا، بھوک لگی تھی، کھانے کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ بھالو اور تو ویلا وہ گئم ڈوڑئی تلاش کی روانیم۔ یہ سنتے ہی لومڑی نے کہا، دا چسنگے وارو دل لومڑی اور تو ویلا، یہاں سے تھوڑی دور ہی آم کا درخت ہے، اس کے اوپر بہت بڑا شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے۔ دس دن الگ لرے آم بوٹا دے ایک باندھے یو غٹا گبن چھتا لگے دلے دا، ماتا معلوم دا کہ آپ کو شہد بہت پسند ہے، ساتا گبن دیر خلگی، تھوڑی سی ہمت کرے اور چلے جائیں۔ لگ ہمت ہو کا اور ارتا لاڑا شاہ، آپ کو بہت مزہ آئے گا، ستا وڈیرا مزہ راشی۔ یہ سننا تھا کہ بالو فوراً اس طرف چل نکلا۔ چلتے چلتے بالو تھک گیا۔ داچ سنگے ارویدل بالو فوراً لوریتا روان شو اور اتلو کے بالو دیر ستڑ شو، لیکن اسے آم کا درخت کہیں نظر نہ آیا۔ خو دے آم بوٹائے چڑھتا اپنا نظر کے نوراغلو۔ اس نے سوچا، تھوڑی دور اور چل کر دیکھتا ہوں۔ اخ سوچ اکڑو چلت نور ہم مخ کے لاڑشم۔ تھوڑی دور گیا تو اسے آم کا ایک درخت نظر آیا۔ لگ مخ کے لاڑو نو اختہ دے آم یو بوٹا اخکارا شو۔ وہ بہت خوش ہوا، اگا ڈیر خوشحال شو۔ جلدی سے اس کے نزدیک گیا۔ زر اتن نجدو لاڑو۔ ابھی اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا کہ غور کرنے سے پتہ چلا کہ وہاں شہد کے بجائے بھیڑوں کا چھتا ہے۔ اس اگلا لاس نو مخ کے کڑا ہے چے غور کولنا پتہ و چلے دا چے آخو گبن بجائے بمبرو چھتا دا۔ اب بالو کی سمجھ میں آ گیا، اس بالو کوئی شو کہ لومڑی نے اسے بیوقوف بنایا ہے۔ بالو کو بہت زیادہ رونا آ گیا۔ چھے لومڑی اگر بیوقوف جوڑ کرو۔ بھالو تا جڑیدا ورغلا۔ اسی درخت پر ایک الو رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بھالو میاں رو رہے ہیں تو اس نے بھالو سے رونے کی وجہ پوچھی۔ اگر بوٹی بندے یو الو اسے دلو، بالو ولی دلو چی جاڑی نو بھالو نا جڑے دلو وجہ پختنا اکڑا کہ ولی جاڑے، لیکن بھالو میاں نے اسے کوئی بات نہیں بتائی۔ خو بالو اختہ اس خبر نو خیلا، کیونکہ بھالو کی ماں نے اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھائی تھی۔ ولی چھے بھالو مور اختہ دے خبر ڈیر خپوئی کڑے ہو کہ پیٹ پیچھے کسی کی برائی نہیں کرتے۔ اچھا پشا
چا غیبت برائی ندی کول پکار۔ بالو نے الو سے کہا مجھے بھوک لگی ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ بالو الو تویلا ز وگیم زک ز جاڑم۔ الو کے پاس تھوڑا سا کھانا رکھا تھا، اس نے وہ کھانا بالو کو دے دیا۔ بالو نے کھانے کے بعد الو کا شکریہ ادا کیا۔ الو خواہ لگ ڈوڈئی ہی خیوا آ ڈوڈئی اغ بالو تا ورکڑا۔ بالو آ ڈوڈئی اخڑا اور الو شکریہ ادا کرا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ہی اسے لومڑی مل گئی اور واپس اخپل کور طرف تا روان شو۔ پلارے کے لومڑی مندہ کڑا۔ بالو نے اس سے کوئی شکایت کی۔ لومڑی نے خود ہی پوچھا۔ بالو نے اس سے کوئی شکایت نہیں کی۔ لومڑی نے خود ہی پوچھا بالو میاں شہد کھا کر مزہ آیا؟ بالو ایتا سے شکایت نہ اکڑو۔ بالو لومڑی تا سے شکایت نہ اکڑو۔ لومڑی پخپلا تپوسو نہ اکڑو۔ بالو گبن پڑوڑو کے مزہ راغلا؟ گبن پڑوڑو کے مزہ راغلا تھا۔ بالو نے کوئی جواب نہ دیا۔ بالو اس سے جواب نہ ورتو، نہ ہی ایسا ظاہر ہونے دیا کہ اسے لومڑی کی شرارت معلوم ہو چکی ہے۔ وہ چپ چاپ چلا گیا اور نہ لومڑی بندے دا ظاہر اکڑا چے دتا بالو تا دے لومڑی شرارت معلوم شو۔ آغا چپ چاپ لاڑو۔ یہ دیکھ کر لومڑی کے دل میں آیا کہ شاید میں نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، وہاں شہد ہی تھا، تب ہی تو بھالو کو کچھ نہیں ہوا۔ دائیں چے وہ قتل نو لومڑی زڑ کے خیال راغلو کہ دیشی ماں سمجھ کے سے غلطی ہوئی وہ التا گبینی زکا خو بالو سنو ویلا اور زیادہ شہد تو بالو نے کھایا ہوگا اور زیادہ گبین خو بالو پڑ لگی۔ یہ سوچ کر لومڑی اسی آم کے پیڑ کی طرف چلنے لگی۔ دغ سوچ سرا لومڑی اغر آم بوٹی طرف تا روانہ شوا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پیڑ نظر آنے لگا۔ لگ وار کے ہم آغا بوٹا پہ نظر کراغلو۔ لومڑی نے آو دیکھا نہ تاؤ فوراً ہی درخت پر چڑھ گئی۔ لومڑی چدا کا نظر بوٹی تا اختا پاس اختا اور چھتے پر ٹوٹ پڑی اور آغا چھتے بندے ایک دم حملہ اکڑا، لیکن وہاں تو سینکڑوں کی تعداد میں بھیڑ تھی۔ نخو التا خو پسوانو سکڑاؤ بمبرے ہوئے جو اس کے جسم پر چپک گئی۔ آغا پہ وجود بندے چپکاؤ شوئے، حملہ اکڑا اور زور زور سے کاٹنے لگی اور زور سرائے وچی چلا۔ بڑی مشکل سے لومڑی نے اپنی جان چھڑائی۔ ڈیر مشکل سرا لومڑی اخفل جان بچ کرو۔ دوسرے دن لومڑی دھوپ میں سوئی پڑی تھی۔ دو مورز لومڑی پر مر کے خوبولے وا، اس کا جسم جگہ جگہ سے سوج گیا تھا، ایک وجود زائے پزائے ڈاڑ ہو۔ بالو میاں بھی وہاں پہنچے۔ بالو ہم التار ورا سے دلو۔ لومڑی نے بالو سے کہا، لومڑی بالو تویلا میں آپ سے اس شرارت کی معافی مانگتی ہوں، اس شرارت کا بدلہ مجھے مل گیا ہے۔ زستانہ دغے شرارت معافی غواڑم، ما تا دخپل شرارت بدلہ ملاو شوا۔ سچ ہے کہ کسی کے ساتھ مذاق میں بھی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ رختیا دی کہ چا سرا پٹو کو کہ ہم زیادتیں ندی کول پکار۔ بالو نے اسے معاف کر دیا اور دونوں پھر اچھے دوست بن گئے۔ بالو اگر معاف کرا اور بیا دوڑا ڈیر کلک خمل گری جوڑ شو۔
فائدہ پیارے بچوں، ہماری اشارات سے اگر ہمارے کسی ساتھی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، فائدہ کلو بچو زمون شرارتنا کا زمون چا ملګری ته نقصان رسیدلو اندیشناوی اور وہ اشارات کو پسند نہ کرتا ہو اور شرارت نہ خوخی تو پھر ایسی شرارت ہرگز نہ کرے. نو بیا داسې شرارت ہرگز مت کرو، کیونکہ وقتی طور پر ہم تفریح تو کر لیں گے لیکن اس ساتھی کو کوئی نقصان پہنچ گیا ولې چې وقتی طور باندې خو به مونږ تفریح وکړو، ټوکې به وکړو، لیکن اس ساتھی کو کوئی نقصان پہنچ گیا خو دینا کا زما ملګری ته څه نقصان ورسېدو جس سے یقیناً اس کے دل کو تکلیف پہنچ چکی چې هغې نه یقیناً زړه ته به تکلیف ورسی تو ہم ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن جائیں گے. نو مونږ به یو مسلمان ته تکلیف رسولو سبب جوړ شو جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائیں گے، چې په هغې وجہ به اللہ تعالی زمون نه خفه شي، ناراض شي. اس لیے کبھی بھی ایسی شرارت ہرگز نہ کرے. لہٰذا اس کلام داسې شرارت ہرگز مت کرو جو دوسروں کے لیے تکلیف و پریشانی کا ذریعہ بنے، کیونکہ نور دوبارہ تکلیف و پریشانی ذریعہ جوڑے گی. اسی طرح مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچے. دغه سے پٹو کو کہ ہم دروغ نہ بچے گو، کیونکہ جھوٹ بہرحال جھوٹ ہوتا ہے، بولے چاہے دروغ ہو بہرحال دروغ، چاہے مذاق یہی کیوں نہ بولا جائے. ولی چې په پټو کې هم ولې نه ووایه